بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنْ كَانَتْ صِفَةً كَانَتْ لَهُ وَطَبِقَهُ كَمَلَتِ الْحَالِ. صبر صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ مسئلہ ثم ان کان اسمن، تمییز یا اسم ہوگی یا صفت ہوگی. یہ جو نسبت سے ابہام اٹھاتی ہے نا تمییز، یہ تمییز جو مقدار سے غیر مقدار سے ابہام اٹھاتی ہے اس کا مسئلہ نہیں، وہاں تو بات ہی اور ہے. یہ جو نسبت سے ابہام کو اٹھاتی ہے، خاص جملے میں جملے فعلیے میں جو نسبت ہے یا اس کے مشابہ میں جو نسبت ہے، ساری مثالیں پڑھی ہیں. یہ تمییز اسم ہوگی یا صفت ہوگی. صفت اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبہ، اسم تفضیل وغیرہ، کہ یہ تمییز جو ہے وہ کیا ہوگی، یا صفت ہوگی. اگر یہ تمییز اسم ہو، اگر اسم ہو تو اس کو ممیز سے بنانا ٹھیک ہو تو جائز ہے ممیز سے اس کو بنائیں یا اس کے متعلق سے بنائیں، دونوں سے ٹھیک ہے. یہ اس ممیز من تو سے بان او سے بنانے کا مطلب ہے کہ اس تمییز کو بنائیں خبر، ممیز کو بنائیں مبتدا، تو جملہ ٹھیک ہو. جملہ تو یہ جو تمییز ہے آپ کی مرضی یہ ممیز سے اس کا تعلق جوڑ دیں جی، کہ ممیز یہ ہے، آپ باپ ہے، یا آپ کی مرضی کہ اس کو اس کا متعلق بنا دیں بھی زید کا کوئی باپ ہے. وَإِلَّا اگر وہ جو تمییز ہے اسم وہ خبر نہیں بن سکتی ممیز سے، اب یہ تمییز صرف متعلق کے لیے ہے. متعلق کا مطلب ہے کہ مبتدا خبر نہیں بنیں گے جی. یہ جو دونوں قسمیں ہیں تمییز کی کہ حمل ہو سکتا ہے یا حمل نہیں ہو سکتا، دونوں صورتوں میں یہ تمییز اگر اسم جنس نہیں، اسم تو ہے لیکن جنس نہیں، تو پھر یہ تمییز ما کوسیدہ کے مطابق ہوگی. یعنی یہ تمییز ممیز کے مطابق ہوگی، افراد، تثنیہ، جمع، تذکیر و تانیث میں یہ اس کے مطابق ہوگی. سمجھی گل، یہ اس کے مطابق ہوگی. اور اگر وہ جنس ہو اور انواع کا قصد نہیں ہے تو چونکہ جنس قلیل کثیر پر بولی جاتی ہے لہٰذا ممیز تثنیہ ہو جمع ہو تمییز مفرد ہی رہے گی جی. اور اگر تمییز اسم جنس ہے اور اس سے انواع کا قصد ہے تو پھر جتنا قصد کیا گیا 2 کا 3 کا 4 کا اس کے مطابق وہ اس میں جنس تمییز بنے گا. کوئی گل آ گئی سمجھ کو نہیں آئی؟ اب اگلا سبق وَإِنْ كَانَتْ صِفَةً، جو تمییز رفع ابہام کر رہی ہے نسبت سے، جملے فعلیے سے یا جو اس کا مشابہ اس سے، اگر وہ صفت ہے، اگر وہ بین اسطور لکھے بتمییز اسم فاعل ہے، اسم مفعول ہے، صفت مشبہ ہے، اسم تفضیل ہے. صیغہ مبالغہ اسم فاعل دے نال ہوندا جے تاں یہ 5 بنتے ہیں، تو پھر 4 ذکر کر چھڑتے ہیں بھی اسم صیغہ مبالغہ ذکر نہ کیتا اسم فاعل دے وچ آ گیا. دھیان کرے جے اگر تمییز صفت ہے، کیا ہے
तमयीज सिफ्त है। تو پھر ایک ہی صورت ہے کانت لہو، یہ تمجیز ممیز کی ہی ہوگی، یہ تمجیز یعنی اس کا تعلق ممیز کے ساتھ ہی ہوگا، یہ متعلق نہیں ہوگی، یعنی یہ مبتدا خبر خواہ مخواہ بن سکتے ہیں۔ طب طب کا ہو او اشت لکھی ہے مطابقاً، اور یہ تمجیز اپنے موصوف ممیز کے خواہ مخواہ مطابق بھی ہوگی۔ سمجھ آئی ہے جی؟ تمجیز اگر جو تمجیز نسبت سے بام کو اٹھاتی ہے، اگر وہ تمجیز کیا ہو؟ صفت ہو۔ اگر وہ تمجیز صفت سے مراد اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبہ، اسم تبدیل، تو یہ تمجیز کانت لہو ہے، یہ ممیز کے لیے ہے، یعنی یہ اس کی خبر بن سکتی ہے، متعلق نہیں ہوگی بلکہ وہ اسی سے ہوگی۔ اصل تو یہ کہ بھی تمجیز ممیز کے افراد تثنیہ جمع میں کہاں مطابق ہوتی ہے کہاں نہیں ہوتی، مسئلہ اصل یہ بیان کرنا تھا، جس کے لیے پہلے تمہید یہ درمیان میں چلتی ہے۔ اور وطب کا ہو، اور یہ تمجیز اپنے ممیز کے مطابق ہوگی افراد تثنیہ جمع میں۔ کیا کہ جی اگر تمییز صفت ہو، اسم فاعل، اسم مفعول، اسم مفعول، صفت مشبہ اور اسم تفضیل ہو، تو یہ ہوگی ممیز کی، ممیز کے لیے ہوگی کا مطلب ہے کہ یہ اسی پر اس کی خبر بنے گی اور اسی کے ساتھ اس کا تعلق ہوگا، متعلق نہیں ہوگی، اسی سے ہوگی جی۔ سے ہوگی، ایک اور یہ تمییز ممیز کے مطابق ہوگی افراد تثنیہ جمع اور تذکیر و تانیث میں۔ ایک مسئلہ، اگلا مسئلہ سمجھ، یہ جو تمجیز ہے نا، جو صفت ہے، اس کو تمجیز بنانا تو راجع ہے اور حال کا بھی احتمال رکھتی ہے۔ کس کا؟ حال کا بھی احتمال، کیونکہ حال والا معنی کریں گے تو وہ بھی ٹھیک ہے، تو لہٰذا اس کو حال بنانا بھی جائز ہے، احتمالات حال کا بھی احتمال ٹھیک ہے، لیکن کثرت یہ ہے کہ اس کو کیا بنائیں گے؟ ہاں جی کیا کیا جی؟ یہ جو تمییز صرف ہے راجع تو یہی ہے کہ یہ تمییز ہوگی، اور یہ حال کا بھی اعتماد رکھتے ہیں۔ تمییز ہے تب بھی منصوب ہے، حال ہے تب بھی منصوب ہے، حال کا بھی احتمال رکھتی ہے۔ ہن اشیاء بے خدروں نظر آ رہی، او تلک کانت لہو، یعنی ہوگی وہ صفت منتصب ان ہوگی، وہ کون ہے؟ ممیز، اس لیے کہ وجہ دلیل سنیں جی، چونکہ یہ تمجیز صیغہ صفت ہے، اس لیے کہ صفت تقاضا کرتی ہے کس کا؟ بارہ تن دسے بھی جتھے بھی صیغہ صفت ہوئے ان کو نہ کو موصوف ہوں ہے، جتھے بھی موصوف خام خواہ اس کو بغیر بات ہی نہیں ہے، تو یہ موصوف کا تقاضا کرتی ہے، لہذا جو پیچھے ممیز مذکور ہے وہ اولا ہے بے حمل صفت علیہ کے صفت کا حمل اسی پر ہو، کیونکہ موجود ہے، تو لہذا یہی بہتر ہے کہ وہی اس کا موصوف ہو، وہی، یہ مطلب ہے کہ اس کا تعلق اس کے ساتھ ہوگا۔ ترکیب میں صفت موصوف نہیں بنائیں گے، وہ تو ممیز تمجیز ہیں، لیکن صیغہ صفت کو موصوف چاہیے، تو لہٰذا ان کا موصوف یہی جو مذکور ہے یہ ہوگا۔ وہ کون ہے؟ ممیز۔ کون ہے؟ ممیز ہے۔ لہٰذا جب کہا گیا نا تابا زید والدن کی، والدن کیا ہے؟ تمیز تو ہے کہ یہ کیڑا اسم ہے، تو اتھو گل مکا بھی تھا تو چکر لائے نہیں، یہ کیا ہے؟ والدن اسم فاعل ہے۔ اب یہاں خوش ہوا زید از روئے والد ہونے کے، یہاں دو معنی نہیں کرنے، بے زید والد ہے اس لیے خوش ہے، یا زید کا کوئی والد ہے اس لیے خوش ہے، یہ معنی نہیں کرنا، بلکہ یہاں والد وہ خود زید ہی ہے، والد خود، اور نہیں احتمال کہ زید کے لیے والد تو ہونا ہی ہے، لیکن یہاں معنی یہ نہیں کرنا کہ خوش ہوا زید اس لیے کہ اس کا کوئی والد ہے، سمجھیے گل، کیونکہ یہ والد صفت زید کی ترکیب میں نہیں
بھئی والد کون ہے؟ وہ خود زید، اے مطلب بھی کہ کانت لہو، کانت لہو، اے یو سنیں گل اور نہیں اعتمال، برخلاف اسم کے تابا زید ابن، اوتھے دو اعتمال نے، خوش ہوا زید ازروبے باپ ہونے کے بھی آپ باپ ہے یا اس دا کوئی باپ ہے، جی میں کل پڑھیا جی سنیں جی گل، اوتھے دو میں اعتمال نے، ایتھے دو میں اعتمال نہیں، یہ صرف ان دے واسطے، کن دے واسطے؟ ممیز واسطے۔ اگے ویخ مطابقاً یعنی واسطے اس کے کہ جس کی وجہ سے نسب ملی ہو، ممیز اس کے مطابق ہوگا کس چیز میں؟ کیونکہ لکون ہا عاملتا، حاملہ، عاملہ نہیں حاملتن، تر کو حامل لکھے ہے نا، وہ غلط لکھے ہے نا، اے جڑا سیگا صفت ہے ان دے وہی ضمیر ہے کہ کوئی نہیں، ان دا مرجع کون ہے؟ تے ان دی ضمیر چکی ہے، تے سیگا صفت وچ جن دی ضمیر ہوئے سیگا صفت ان دے مطابق ہوندا ہے۔ سیگا صفت حاملے ضمیر ہوندا ہے کہ کوئی نہیں ہوندا، تے حاملے ضمیر ہے نا، تے ضمیر دا جڑا مرجع وے اے سیگا صفت ان دے مطابق ہوندا ہے۔ اے مطلب ہی اس لیے کہ یہ جو سیگا صفت ہے جو تمیز بن رہا ہے، چونکہ یہ مشتقی ہے کہ کوئی نہیں مشتقی، تو ہر مشتقی میں کیا ہوتی ہے؟ تو اس کی ضمیر چونکہ ہے یہ ممیز کے لیے، تو ضمیر کا مرجع کون ہوگا؟ تو پھر یہ اس کے مطابق ہونا چاہیے کہ نہیں؟ اے دلیل ہے کہ بوجہ ہونے اس صفت کے حامل لضمیر الممیز، وہ سنی تھے گل، کیونکہ انہیں ان دی ضمیر چکی ہے تو لہٰذا یہ اس دے مطابق ہوئے گا۔ زید قا زیدان، زیدان قائمن کیوں نہیں ٹھیک کہ قائمن بچ ضمیر ہے، ضمیر مفرد، مرجع تثنیہ، کم غلط ہو گیا، تے زید قائمان ہے اے بھی غلط ہے، قائمان ضمیر تثنیہ مرجع مفرد اے بھی غلط ہے، سمجھو نہیں پیجے؟ تو صیغہ صفت جو ہے یہ حامل ضمیر ہوتا ہے، ضمیر کا جو مرجع ہوتا ہے یہ اس کے مطابق ہوتا ہے افراد، اے شاباش ہے، وہ گل سمجھ آئی کہ نہیں؟ اگے واحتملت الحال کی بھی یہ احتمال، حال کا بھی احتمال کہ وہ تمییز حال بھی بن سکتی ہے، لاستقامت المعنی علی الحالیت، کیونکہ حال والا معنی بن سکتا ہے، حال والا۔ اور دیکھو مثال، طاب زید فارسن، خوش ہوا زید اس لیے کہ وہ تمییز از روئے، اس لیے از روئے، اس لیے گل معنی کہتا فارسی ازاں کے، اس لیے کہ وہ گھوڑ سواری میں ماہر ہے، یہ معنی بھی ٹھیک ہے، خوش ہوا زید دراں حال ہے کہ وہ گھوڑ سوار ہے، تو یہ معنی بن سکتا ہے کہ نہیں؟ اس لیے حال بنائے یہ بھی ٹھیک ہے، تمییز بنائے لیکن تمییز راجع ہے، سنیوں گل، اور اگر ہو تمییز صفت تو ہوگی تمییز اس کے لیے، کس کے لیے؟ ممیز کے لیے، اور مطابق ہوگی تمییز ہو اس کے، اضافت طبق دی مفعول بہ ولتے فاعل حذف، مطابق ہوگی تمییز ہو اس کے، کس کے؟ اور احتمال رکھتی ہے یہ صفت حال کا، حال بناتے بھی ٹھیک ہے جی جی۔ اور اگر ہو تمییز صفت تو ہوگی تمییز اس کے ممیز کے لیے، اور مطابق ہوگی تمییز ممیز کے، اور احتمال رکھتی ہے یہ صفت حال کا۔ اور اگر ہو تمییز صفت ہوگی ممیز کے لیے، اور یہ تو تعلق اون دے نال ہی ہے، اون دی خبر ہے، اون دی صفت بنانی جی، اور مطابق ہوگی ممیز کے، اور احتمال رکھتی ہے حال کا۔ کون؟ وہ صفت، کس کا؟ حال کا، بھی حال بھی بن سکتی بلا، ولا يتقدم التمييز على عامله، بس پیچھے تمییزیں ہیں دو، ایک کو پہلی قسم ہے، پہلی قسم کہ تمییز رفع بام کرتی ہے مفرد مقدار سے تے مفرد غیر مقدار سے، وہ مفرد مقدار تے مفرد غیر مقدار میں تمییز کا عامل اسم تام ہے، کون ہے؟ اسم تام ہے، کگو نہیں،
اور تمجیز نال تام نون تسنیہ جمع اضافت نال جند نال بھی تام. یہ جو تمجیز ہے نا جو رفع ابہام کرتی کس سے؟ مفرد سے. پھر وہ مفرد کیا ہو؟ مقدار ہو یا غیر مقدار. مقدار ہو یا غیر مقدار ہو. یہ جو تمجیز ہے یہ اپنے عامل پر بلڑ کلڑ مقدم نہیں ہو سکتی. یہ تمجیز اپنے عامل پر بالکل مقدم نہیں ہو. یہ پہلی قسم دی گل ہے. کیا کہ جی اگر تمییز مفرد مقدار ہو یا مفرد غیر مقدار ہو تو یہ تمییز اپنے عامل پر بالکل مقدم نہیں ہو سکتی. وہ جو پچھلے پڑھے جی بابری ساری مثالیں تو رہن گے. پھر کیا کہ جی اگر تمییز مفرد مقدار یا مفرد غیر مقدار ہو تو یہ تمجیز ہو مفرد مقدار سے یا مفرد غیر مقدار سے اس کا عامل ہوتا ہے اسم تام. کیا ہوتا ہے؟ اسم تام ہوتا ہے. یہ تمجیز اس عمل پر مقدم نہیں ہوگی اور نہیں مقدم ہوگی تمیز نہیں مقدم ہوگی تمییز اپنے عامل پر. یہ پہلی تمیز دی گل ہے جی. نہیں مقدم ہوگی تمییز اپنے عامل پر. اور نہیں مقدم ہوگی تمییز اپنے عامل پر. جی اگے وَالْأَصَحُّ أَلَّا يَتَقَدَّمُ عَلَى الْفِعْلِ خِلَافًا اللہ کے تقدم لا نے نصب ڈھک دیتی ہے. أَلَّا يَتَقَدَّمَ عَلَى الْفِعْلِ خِلَافًا لِلْمَازِمِ وَالْمُبَرَّدِ. چلو جی یہ جو تمجیز دوسری قسم چل رہی ہے جو رفع ابہام کرتی ہے کس سے؟ نسبت سے. وہ نسبت جملے فعلیے میں ہے یا جملے کے شبہ میں ہے یا جملے فعلی میں ہے یا جملے کے شبہ میں. اے جڑا ہن پڑھ رہے ما دا حاوی نال اس جو ہے نا یہ جو تمجیز ہے یہ جو تمجیز ہے اس کا عامل کون ہے بلا؟ فعل. کون؟ فعل یا شبہ فعل. کون؟ فعل یا شبہ فعل. تو اصح یہ ہے کہ یہ تمجیز اپنے عامل فعل اور شبہ فعل پر مقدم نہیں ہو سکتی. اصح یہ ہے. کیا ہے؟ اصح یہ ہے. مازنی اور مبرد کا اس میں خلاف ہے. وہ کہتے ہیں یہاں مقدم ہو سکتی ہے کہ فعل عامل قوی ہے. فعل لہذا اس کا معمول مقدم ہو جائے تب بھی یہ عمل کر لیتا ہے. ہاں جی کیا کہ جی اور اگر تمییز اصح یہ ہے اصح یہ ہے کہ وہ یہ جو تمیز کی دوسری قسم ہے جو رفع ابہام کرتی کس سے؟ نسبت سے. یہ تمجیز اپنے فعل پر کیونکہ اس کا عامل فعل ہے یا شبہ فعل ہے. شبہ فعل ہے. فعل دی گل آگے دوجا پہ نال آگے اس پر مقدم مقدم نہیں ہو سکتی. اصح یہ ہے کہ مقدم نہیں ہوتی. اس میں اس میں خلاف ہے. ماضی کا اور مبرد وہ کہتے ہیں یہاں ہو سکتی ہے جو پہلی ہے نا پہلی جو رفع ابہام کرتی مفرد مقدار غیر مقدار وہاں اتفاق مقدم نہیں ہو سکتی. لیکن یہاں کہتے ہیں کہ تمییز فعل پر مقدم ہو سکتی ہے. اپنے عامل پر اپنے عامل پر مقدم ہو سکتی ہے. ان کے نزدیک ہو سکتی ہے. سنیو بات وہ دلیل بعد پڑھ دیں. مسئلہ سمجھ آیا تھا کہ کوئی نہیں؟ ایک مسئلہ ان کانت صفتاً واحتملت الحال ولا یتقدم والاصح. حاشیہ ویخ یعنی اے بہرحال جب کہ ہو تمجیز معمول فعل کے غیر کا. غیر کون ہے؟ مفرد مقدار تے مفرد کیوں نہیں مقدم ہو سکتی؟ فعل ضعف ہی وہ عامل ضعیف ہے کہ یہ عامل ضعیف اسم تام ہو کو عاملہ میں تو نہیں نہ ہے گا پھڑ پھڑ کے کنو کھڑا کہتا ہے تو انہوں دبکا مار دے اسا کہ ٹھیک ہے جی مار دینے اینی گل ہے ساری. اچھا جی بہرحال جب ہو تمجیز معمول کس کی یہ کیوں نہیں مقدم ہو سکتی؟ فعل عامل کبھی ایندا معمول پاویں ہو تسی بورڈ چوک لے جو تاں بھی عمل کر دیندا ہے. فعل کون ہی اس لیے کہ یہ جو نسبت سے بام اٹھاتی ہے نا یہ کثرت کے ساتھ من حیث المعنی فاعل ہوتی اسی فعل کا. کیا ہوتی ہے؟ اس واسطے اس تمیز نواند نے محول عن الفاعل کی کہ اس کو فاعل بنائیں اور مضاف کر دیں اور ممیز کو اس کا مضاف لہ بنا دیں. معنی ٹھیک ہوتا ہے. معنی یہ نواند نے کہ یہ محول عن الفاعل ہو تو یہ گویا کہ معنی فاعل ہے. مثلا او بے خود رو تابا زید ابن نا
کی ताबा ज़ैदुन अकल تو تابا ابو زیدن جی تابا अबू ज़ैदिन بے خوش ہوا زید کا باپ خوش ہوا ज़ैद का बाप اے جائز ہے یا اس کے مطابق کے لیے ہوگی فجرنا الارض عیونا تو اور کیونکہ نہیں متقدم بوجہ امتناع بیان اس ایک وجہ بکھری ہے تو چونکہ فاعل فعل سے مقدم نہیں ہو سکتا فاعل फेल से मुकद्दम नहीं تو چونکہ یہ تمجیز محول عن الفاعل ہے یہ بھی فعل سے مقدم ہے हो सकती ایک دوسری وجہ یہ بیان کی ہے کہ تمجیز ابہام کو اٹھاتی ہے تمجیز इबहाम को उठाने تو پہلے ابہام ہوگا تو پھر اس کا جو ابہام اٹھائے وہ بیان ہے کہ کوئی نہیں جڑا ابہام اٹھا رہا ہے اس پہلے تو بیان بن رہا ہے کہ نہیں تو پھر اجمال تے ابہام پہلے تے بیان بعد وچ تو اگر تمجیز عامل کو پہلے چلی جائے بیان پہلے تے ابہام بعد وچ بیان نہیں سمجھ آئی اے خرابی ہو جانی ہے کہ اگر تمجیز کیا ہو جائے मुकद्दम कर दे مقدم کرے تو بیان پہلے बाद में یہ تو ٹھیک نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے ایسا بس اور اصح یہ ہے और साफ یہ ہے کہ نہ مقدم ہو नाम मुकद्दम हो کون تمجیز اگلا پڑھنے حاشیہ رہند ہے العامل ایزن معقوبت فی العمل او وہی اس لیے کہ تمجیز بیان ہے اور بیان اجمال سے پہلے ممتنع ہے اور اس لیے کہ تمجیز اگر معمول ہو فعل کے غیر کا تو وہ ضعیف العمل ہے پس نہیں عمل کرتا وہ الا مؤخراً الا لکھا کون لکھا ہیں یہ لکھ لو نا فاہو ضعیف العمل تو ضعیف العمل کا قانون ہے فلا یا مالو الا مؤخراً نہیں عمل کرتا مگر مؤخر میں نہیں عمل کرتا اور اگر معمول ہے وہ تمجیز فعل کی تو وہ میں نے حیث المعنی فاعل ہے فعل کا جیسے تابا زید و نبان یعنی تابا ابو ہے گالی سنیں اگو اتارف لکھا نے او ابو عثمان مازنی ابو العباس مبرد یہ تلمیذ ہے ابو عثمان مازنی کے اور وہ تلمیذ ابو الحسن اخفش کے وہ تلمیذ ہیں سیب وے کے اور وہ استاد ہیں بصرہ کے لوگ غلط گھر پہنچ کیجئے پس جائز رکھا انہوں نے تقدم تمییز کا کس پر عامل پر کب جب کہ کیا ہو یا फाइल और से मफूल हो اور موافقت کی ان کی کس نے اور تیسرے ناوی نے وہ تلمیذ ہے کن کا امام کسائی کا جو کوفے کے استاد ہے اور قرہ سبع میں سے ایک ہے نظر کرتے ہوئے فعل عامل قوی ہے تو مقدم ہو گیا تو تاں کی کوئی حرج نہیں ترجمہ نہ کرو خلاف ہے واسطے مازنی رحمہ اللہ کے اور مبرد کے صلی اللہ علیہ اور اصح یہ کہ نہ مقدم کیا جائے تمجیز کو فعل پر خلاف ہے واسطے مازنی رحمہ اللہ کے اور مبرد کے اور اصح یہ ہے کہ نہ مقدم کیا جائے تمییز کو فعل پر خلاف ہے مازنی رحمہ واسطے مازنی کے اور مبرد کے اور مبرد ان کے خلاف جلدی کرو کتاب کھولو شاباش صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ وَإِن كَانَ تمجیز ہو دس پہ اگر تمجیز صفت ہو کیا ہو جیسا کہ نو اول میں وہ نو اول کیڑی سے بیان کی تھی ابھی تمجیز جیڑی واقعہ ہوتی ہے نا بے نسبت میں وہ تین قسم ہے ایک اسم صفتی ضارب المضروب ٹھیک ہے اچھا خیر تو تمجیز کیا ہو صفت ہو جیسا کہ نو اول میں نہ کہ اسم وہ صفت سے مراد کیا ہے یہاں اسم فاعل اسم مفعول صفت مشبہ اسم تفضیل صیغہ مبالغہ اور وغیرہ برابر ہے کہ وہ صفت گل سمجھا جائے وہ صفت لفظاً ہو صفت جیسے للہ درہ فارسن للہ فارس اضافت سے ابہام کو اٹھا رہی ہے یا وہ صفت معولاً ہو صیغہ صفت نہ ہو لیکن صیغہ صفت سے تعویل ہو سکے جیسے کہتے ہیں کفا زید رجلاً کافی ہے زید از روئے رجل ہونے کے مراد کاملاً فی الرجولیت
काफ़ी زید کامل پھر رجولیت ہونے کے اعتبار سے. تو یہ رجلن یہ تعویلاً صیغہ صفت ہے. کیا؟ تعویلاً صیغہ صفت ہے. یعنی کاملاً تو کاملاً کی صیغہ صفت یہ تو صیغہ صفت ہے نا. رجلن بمانا کاملاً پھر رجولیت. سنیں ہی بے رجولیت میں کامل. جی میں کہتا یار یہ تو جنا ہے کہ مطلب کی کہ اس جنا ہونے میں یہ جنا کمال کمال ہے جی. اچھا جی تو اگر ہوگی وہ صفت کانت ہوگی وہ صفت خاص کر کے لہو اور نہ ہوگی اس کے متعلق کے لیے. پس جب کہا گیا تابا زید والدن تو ہوگا والد خود یہی زید اور نہیں احتمال یہ کہ ہو مراد کہ زید کا کوئی والد ہے. اس جملے میں یہی مراد بھی اے آپ والد سنیں برخلاف اسم ماض کے جیسا کہ تابا زید ابن میں اس میں دو معنی ہیں. زید باپ ہے یا اس کا کوئی باپ ہے کما مرہ. یہ جو تمجیز ہے وہ طب کا ہو یعنی واجب ہے یہ کہ ہو وہ صفت مطابق ممیز کے کس میں با وجہ ہونے صیغہ صفت کے حامل لضمیر ہی اس کی یہ ضمیر کو اٹھانے والی ہے. اس کی کس کی ممیز کی ضمیر کو ہونا. دیکھو تابا زید فارسن جی ممیز مفرد ہے تو صفت بھی مذکر ہے تو مذکر ہے. تاب زیدان فارسین تاب زیدون فارسین تابت ہند فارساتن. جی اگے تسنیہ بناؤ گے تو فارساتین جمع بناؤ گے تو فارسات. سمجھی گل. ایک مسئلہ آگے اور احتمال رکھتی ہے تمجیز حال کا یعنی احتمال ہے یہ کہ ہو وہ صفت حال کس سے اسم منتصب عن ہو سے یعنی ممیز بن جائے ذوالحال. اب ممیز نہیں رہے گا بلکہ کیا بن جائے گا زہر حال جو بنائیں گے تو وہ کیا بن جائے گا ذوالحال بن جائے گا جی. اور کہا جائے گا کہ بے شک فارسن ہمارے قول میں بسم اللہ بسم اللہ فارسن ہمارے قول میں کیڑا قول تابا زید فارسن حال ہے کس سے جیسا کہ صحیح ہے یہ کہ کہا جائے کہ وہ کیا ہے اس سے. کیوں با وجہ ٹھیک ہونے معنی کے دونوں وجہوں میں. کس میں دونوں وجہوں میں. اچھا جب معنی ٹھیک ہے تو پھر یہ واحتمالت کیوں آکھیا استوا آخنا چاہیے سی کہ دونوں برابر ہیں دونوں. یہ وجہ کی ہے تاکہ ہو جائے لے تکن زیادہ اتنے بچے عبارت رہ گئے پھر ظاہر ہو جائے کتابتیں ہوئی تو پھر نظر ثانیاں ہوئی تو پھر اگر پنجویں چھویں ماری شدہ لوگ کوشاں کر کے پھر اتنے اصل یہ کہ یہ ترجیح بیان کرنی اتوں کہ بھئی تمجیز بنانے کو ترجیح ہے بنسبت تاکہ ہو جائے لفظ من کی زیادتی ان دونوں میں جیسے للہ درہ من فارسن للہ تو تمجیز پر تو من زیادہ آتا ہے حال پر نہیں آتا. اور ان کا قول عزا من قائل تائید کرتا ہے اس کے تمجیز ہونے کی اس لیے کہ من زیادہ کیا جاتا ہے کس میں نہ کہ اور بھی مقصود مدح کرنی ہے اس ممیز کی فروسیت کے ساتھ مطلقاً کہ مطلقاً وہ گھوڑ سواری میں ماہر ہے نہ کہ فائدہ دینا بحال کون فارسن. ایک دیکھو نا یہ حال تو تب ہوگا نا جس وقت وہ گھوڑے پر سوار ہے تو بڑی اچھی سواری کر رہا ہے تو اس وقت کہیں گے کہ بھئی تابا زید فارسن زید خوش ہوا درا حالے کے فارس ہے یعنی گھوڑے تے بیٹھا ہے. ہوں یہ ہوگی قید اس حالت میں جو خوش ہے. ایک یہ ہے کہ بندے کے پاس فن ہے خواہ اس وقت اس کا مظاہرہ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا اس کو خوشی ہے ہی ہے. سمجھیے تمجیز ہو مولوی جی تو پھر مطلقاً خوشی
خواہ اس وقت گھوڑے پر اتنا سوال ہو تو حال بنائیں گے تو پھر یہ قید بنے گا کہ جس وقت سواری کر رہا ہے کیونکہ حال کے لیے تو یہ اس وقت وہ حالت ہونی چاہیے تو تب خوش ہوگا. اس لیے تمجیز کو ترجیح ہے کس پر؟ حال پر. سمجھ آ گئی جی کہ مقصد تو مقصود مدح کرنی ہے مثلا زید کی فروسیت کے ساتھ مطلقت پاویں گھوڑے تے بیٹھا ہوئے تے پاویں ستا ہوئے کہ جناب یہ بڑا ماہر بندہ ہے گھوڑے پر گھوڑ سواری کا، نہ کہ فائدہ دینا کہ جس وقت یہ گھوڑ سواری کر رہا ہو تو اس وقت یہ ماہر ہے، یہ تو نہیں ہے جی. اور یہ معنی حاصل ہوتا ہے تمجیز سے. کیڑا معنی؟ مطلق معنی. پس نسب دونوں کی تمجیز پر ارجا ہے، اسی لیے انہوں نے فرمایا احتمالات الحالہ. سمجھیا؟ اگلا مسئلہ جی. اور نہیں مقدم ہوتی تمجیز اپنے عامل پر یعنی اپنے ممیز پر. جب کہ ہو عامل اس کا اسم تام. یہ مسئلہ بالاتفاق ہے. یہ تمجیز اپنے عامل پر مقدم نہیں ہوتی. مثلا یہ نہیں کہا جائے گا اندی رتلن زیتن کو اندی زیتن رتلن نہیں کہا جائے گا. اندی منوان سمنن کو اندی سمنن منوان نہیں کہا جائے گا سمنن. اور اندی شرونا درہمن کو اندی درہمن شرونا. اور تمیزہ مقدم کی تھیا نے نہ سمجھانے واسطے بھی اے نہیں کہا جائے گا، اس لیے کہ یہ جو اسم تام ہے یہ عامل ضعیف ہے، پس نہیں عمل کر سکتا اس میں جو اس سے پہلے چلا گیا، جو اس سے وہ سنیں ہی اے پہلا مسئلہ آ گئی پہلا. اور بہرحال جب ہو عامل تمجیز کا فعل کون تے نال شبہ فعل بھی نال ہی، پس اس میں اختلاف ہے جیسا کہ فرمایا والاصح ہو، یعنی قول اصح اقوال میں سے اس میں یہ ہے کہ نہیں مقدم ہو سکتی تمجیز اپنے عامل فعل پر بھی باوجود عامل کی قوت کے. پھر بھی یہ مقدم کون؟ لہذا تابع زید نفسن میں زید کا عامل بھی تابع ہے، نفسن کا عامل بھی تابع ہے. اب اس کو اپنے عامل فعل سے مقدم کر دیں. کس طرح پڑھیں؟ نفسن تابع زید. یہ ٹھیک دلیل اس لیے کہ تمجیز فی المعنی فاعل ہوتی ہے فعل مذکور کا. کیا ہوتی ہے؟ عنوان نے کہ تمجیز محول عن الفاعل ہوتی ہے. تمجیز کہ اس کو گما کر فاعل بنایا جا سکتا ہے. پس جیسا کہ نہیں مقدم ہو سکتا کون؟ فعل پر، تو نہیں مقدم ہو سکتا وہ جو فاعل کے معنی میں ہے، کیونکہ تمجیز جو نسبت سے بام کو اٹھاتی وہ معنی فاعل ہوتی ہے. بعض جگہ میں نہیں ہوتی، پھر تردن للباب حکم سب کا ہے کی. اس لیے کہ معنی تابع زید نفسن کا تابع معنی ہے تابع نفس و زیدن. تابع فعل بن گئی اے مطلب ہے. خلاف ہے واسطے ابو عثمان مازنی کے. کن کے؟ امام بکر بن محمد بقیہ وکیل ابن عدی بن حبیب ابو عثمان بصری من بنی مازن بن شیبان بن زحل 249 میں وصال ہے. تلمیذ ہیں ابو الحسن اخفش کے، انہوں کا تعارف گزر گیا. اور ابو العباس مبرد کے، یہ تلمیذ ہیں مازنی کے. یہ دونوں فرماتے ہیں تمجیز کی تقدیم جائز ہے اپنے عامل کس پر؟ اچھی بول یار. نظر کا انہوں نے نظر کیا عامل کی قوت کی طرف، عامل کی قوت کی طرف. چونکہ فعل عامل کبھی ہے، خواہ اس کا معمول مقدم ہو خواہ مؤخر ہو، دونوں صورتوں میں یہ عمل کر سکتے ہیں جی. انہوں نے دلیل پکڑی ہے شاعر کے قول کے ساتھ اتہجر سلمى بالفراق حبیبہا وما کاد نفسا بالفراق تطیبو. وہ کہتے ہیں دیکھو جی یہ تطیبو عامل ہے نفسن کا جی، اور اس کی ہے ضمیر اس کا فاعل ہے، اور نفسن تمجیز ہے، اور شاعر نے اس کو مقدم کیا ہوا ہے. تو جب مقدم آ گئے تو پتہ چلا کہ جائز ہے.
کیا ہے ورنہ بلغاء کے شعر جو ہیں وہ اگرچہ انہوں نے عملی زندگی جو بھی ایسی یعنی زبان میں جڑی فصاحت تو ہن بھی جڑے سارے پنجابی اردو دے شاعر نے انہاں دی شعر جس لیے اردو ایم اے ہوندی ہے بھی ساری شاعری ٹھوکی نہیں کہ نہیں جس لیے ایم اے پنجابی ہوندی اندر سارا سارے پنجابی تے کلام نے جی بھاویں وہ شاعراں نے کڑی دی تعریف کیتی ہے تے بھاویں جن دی تعریف کیتی ہے لیکن یہ کہ بھی اینو پڑھو تانوں تو پنجابی سمجھ آوے جی اے گل جی جمہوروں نے جواب دیا بہت سارے جواب دیے اس شعر کے سب سے آسان اور مختصر جواب یہ ہے کہ یہ جو نفسن والی روایت ہے نا شعر کی یہ صحیح نہیں ہے اصل یہ ہے کہ یہ مرفوع ہے قادہ کا اسم ہے ما قاد نفسن بالفراق کے تطیبو نہیں قریب کہ نفس فراق کے ساتھ خوش ہو جائے نفس فراق کے ساتھ خوش ہو جاؤ سمجھیے گل